بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں رفاع FM 102.2 اور پروگرام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر خان عسکری۔ سامعین کرام، یہ پروگرام رفاع FM 102.2 کے فیس بک پیج پر آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پروگرام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدائش سے رحلت تک، اس میں ہم نے کوشش یہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ کی جو زمانی ترتیب ہے، اس کے جو اہم واقعات ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں، اور اس نیت کے ساتھ کہ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے آج بھی اسوہ حسنہ ہے، اور ہم آج اس سے کس طرح سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ اس پروگرام کا یعنی اس سلسلے کا ہمارا جو ہے یہ آخری پروگرام ہے، اور یہ آخری پروگرام یعنی تقریباً اس کے بعد بھی جب ہمارا اگلا جو کوارٹر شروع ہوگا، اس میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے کچھ پروگرامات ہم نے ترتیب دیے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک نظام لے کر آئے تھے، اور اس نظام کو نافذ بھی کرنا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے بعد یعنی وہ مدینے کے اندر واپس جب وہاں پر آ گئے، مکہ تو فتح ہو گیا تھا، تمام چیزیں وہ ہو گئی تھی، تو آج اس پروگرام میں چونکہ ہمارے ساتھ مستقل طور پر مہمان کے طور پر جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ وقاص خان صاحب، جو رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد شعبہ علوم اسلامیہ کے سربراہ بھی ہے، میں ان کو خوش آمدید بھی ڈاکٹر صاحب شکریہ بھی۔ اور ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میرے خیال میں آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی اور رفاع FM کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اوپر، اور وہ بھی زمانی ترتیب کے لحاظ سے یعنی الف سے لے کر یا تک، یعنی شروع سے لے کر آخر تک جو ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور آپ اس پر مطالعہ کرتے رہے، وقت دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو بھی، ہماری اس کاوش کو بھی، رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد اور رفاع FM کے اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آخر میں اب ہم ظاہر سی بات ہے، آج آخری پروگرام ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اب ہر طرف سے یوں سمجھ لیجئے گا کہ کچھ سکون ہو گیا، آرام ہو گیا ہے، تو وہ ایک نظام لے کر آئے تھے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ طور پر مدینہ میں کوئی نظام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج کل جس طرح کہیں یہ کہ پارلیمنٹری فارم آف یہ ہے، اور یہ نظام تعلیم ہے، یہ صحت کا نظام ہے، یہ سیوریج کا نظام ہے، تو اس طرح کا کوئی باقاعدہ نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا مدینہ کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ریاست بغیر کسی سسٹم کے، بغیر کسی ڈاکومنٹ کے نہیں چلا کرتی ہے۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح مدینہ کی ریاست کو ایک بہت زبردست سسٹم دیا تھا۔ صحیح۔ اور ہم اس کو بالکل آخر میں ذکر کر رہے ہیں۔ ویسے تو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کے بعد سے رفتہ رفتہ وہ اسٹیبلش ہوتا گیا۔ اچھا، مقامی جو انتظامیہ تھی وہ عرب کے قبائلی سرداری اصولوں پر قائم تھی۔ جو بھی قبائل ہوتے تھے ان کا جو سردار ہوتا تھا، اگر وہ مسلمان ہو جاتا تھا تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ وہی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو صوبائی گورنمنٹ تھی، جو مختلف صوبے تھے، یمن کہہ لیں اور ادھر ادھر کے آگے پیچھے شام ہے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کو باقاعدہ آپ کہہ لیں گورنر صوبہ بنا کر بھیجا تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اچھا، اس کی بھی جو اختیارات کی مدت تھی وہ میکسیمم 4 سال تھی۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حکومت کو 4 سال انف ہوتے ہیں کسی بھی ڈیلیور کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر ایک شخص کچھ کرنا چاہے تو وہ 4 سال میں کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور جو بہترین حکمت عملی، خاص کر ہمارے آڈینس زیادہ تر پاکستان میں ہیں، ہم پاکستان کے تناظر میں بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حکمت عملی اپنائی۔ وہ یہ کہ ایک تو جن قبائل سے جو معاہدے ہوئے تو ان کے سردار کو ہی اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ ٹھیک ہے، الگ سے کسی اور صحابی کو وہاں نہیں بھیج دیا۔ صحیح۔ کیونکہ اپنائیت ہوتی ہے، لوگ اسی کی بات مانتے ہیں، ورنہ ایکسیپٹنس کم ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح یہ یقین دہانی کرائی کہ تمہارے حکمران تمہارے ہی لوگ ہوں گے، اور تمہارے جو وسائل، جنگلات، پانی وغیرہ ہیں وہ تمہارے ہی کنٹرول میں رہیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، خاص کر ہمارے جو ایسے علاقے ہیں، بلوچستان ہے، انٹیریئر پنجاب، انٹیریئر سندھ ہے، KPK کے کچھ علاقے ہیں، خود کراچی کے حالات یہ ہیں۔ تو
جہاں کے جو وسائل ہیں وہاں پہ استعمال ہونے چاہیے. صحیح. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی حکمت عملی اپنائی جس کے تحت لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا اور چلتے بھی رہے. تعلیمی نظام بڑا زبردست تھا, ایجوکیشن سسٹم. ہم کہہ لیں کہ جو جامعہ صفا ہے وہ اب باقاعدہ ایک یونیورسٹی تھی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ٹیچنگ کیا کرتے تھے. ریزیڈینشیل بھی لوگ تھے, رہائشی اور غیر رہائشی, 70 یا 80 کے قریب آپ کے اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, صحابہ کرام ہی تھے اسٹوڈنٹس. پھر وہ ایک اور جس میں حکمت عملی اپنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ تھی کہ دور دراز کے علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیچرز بھیجے. اچھا. ٹھیک ہے. صحیح. اور ان کا کام کیا تھا, ان کی جاب ڈسکرپشن یہ تھی کہ وہاں پر جائیں اور ٹیلنٹ ہنٹنگ, اچھا, اچھے افراد کو سلیکٹ کریں, باصلاحیت افراد کو تلاش کر کے مدینہ لے کر آئیں. صحیح. ان کو مدینہ لایا جاتا تھا, مدینہ لا کر ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی, ان کو یعنی تعلیم و تربیت, پوری تربیت ہوتی تھی مسجد نبوی کے اندر, اور پھر ان کو دوبارہ اپنے علاقے میں لانچ کر دیا جاتا تھا یہ کہہ کر کہ وہاں پر جا کے آپ نے یونیورسٹی بنانی ہے, ٹھیک, تعلیمی ادارہ بنانا ہے. 1500 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیپ اٹھایا. آج دنیا بھر میں اس کو فل فلیش اسکالرشپ جو آفر کی جاتی ہے, مشنری اسکولز وغیرہ, مشنری, تو وہ اچھے علاقوں سے آپ کے اچھا ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی ٹریننگ دے کر ان کو واپس بھیجتے ہیں کہ جائیں اور ہمارے ایجنڈے کے تحت کام کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کام کیا تھا. پھر خواتین کی تعلیم پہ بھی بڑا زور دیا کرتے تھے. شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ باقاعدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹیچر تھیں, ان کو تعلیم دیا کرتی تھیں. تو یہ ایجوکیشن سسٹم, اس کے بہت نکات ہیں لیکن میں مختصر کروں کہ بہت زبردست ایجوکیشن سسٹم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. صحیح. اکانومی سسٹم کی بڑی اہمیت تھی. ہم نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ٹاسک دیا کہ جاؤ اور بنو قینقاع کے بازار میں, ابو رافع اس کا تاجر ہے, بڑا پریزیڈنٹ ہے بازار کا, تو وہاں پر جا کر کنٹرول حاصل کرو. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, بازار میں اپنا بزنس شروع کیا, اور سالوں نہیں چند مہینوں کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے مارکیٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا. ورنہ اس میں یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی, مہنگے داموں چیزیں بیچی جاتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا اب آپ وہ دیکھیں, ترجیح دیکھیں جو میں عموماً آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اندازہ تھا کہ اس وقت اسلام کی ترجیح کیا ہے, کہ مسلمانوں کے ساتھ مارکیٹ کے اندر ظلم ہو رہا ہے, ان کی اکانومی کا مسئلہ ہے. تو ہم جیسا کوئی ہوتا ہے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, مطلب ہم تو یہاں پہ قرآن پڑھنے آئے ہیں, سیرت پڑھیں گے, حدیث پڑھیں گے, مسجد میں رہیں گے, آپ ہمیں مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں, گندی جگہ ہے, شیطان کی جگہ ہے. لیکن انہیں بھی پتا تھا اور بھیجنے والے کو تو بھی پتا تھا. ویژن اسے کہتے ہیں. تو اس ویژن کے تحت جو کام کیا گیا وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوا, مارکیٹ کا کنٹرول حاصل کیا. اور پھر یہی نہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث آتی ہیں کہ مزدور کی مزدوری وقت پر ادا کر دو. اچھا, اس سے کنسیپٹ یہ آتا ہے کہ وہ مزدور ہے صرف کہ جو بوری پیٹھ پہ رکھ کے نیچے سے اوپر جا رہا ہے, کدال سے کام کرتا ہے, بیلچے سے کام کرتا ہے. تو ہر وہ شخص مزدور ہے جو کہیں پر بھی جاب ملازمت کرتا ہے. تو جو ہمارے جو باس ہیں یا چلانے والے ہیں بزنس, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی مزدوری آپ مہینے کی پہلی تاریخ کو ادا کر دی جائے. اسی طرح احتکار, ذخیرہ اندوزی پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے. آئے دن کبھی چینی ذخیرہ اندوز ہو جاتی ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لعنتی ہے ذخیرہ اندوزی کرنے والا, اور فرمایا کہ مہلک جزام جیسی مہلک بیماری میں وہ مبتلا ہو جائے گا. تو اچھا, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ صرف یہ بات کہہ کے چپ نہیں ہو گئے, صحیح, ٹھیک ہے, ایکشن ضرور ہوا. یہ دونوں چیزیں اسلام میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ نے واعظ اور نصیحت اور تلقین بھی کرنی ہے, لیکن آپ نے ایکشن بھی لینا ہے ایسے افراد کے خلاف. صرف واعظ کرتے رہیں گے تو کوئی بھی نہیں مانے گا, اور صرف ایکشن لیں گے تو لوگ زبردستی تو مان لیں گے لیکن آپ کی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگوں کی پٹائی ہوتے دیکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے, جو کرپشن کیا کرتے تھے, جو پہلے ہی ذخیرہ اندوزی کر دیا کرتے تھے. اسی طرح خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹس کا وزٹ کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ گئے, ایک بوری میں اناج تھا, تو غلہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ہاتھ ڈالا تو گیلا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بارش ہو گئی تھی. تو کہا کہ اچھا بارش نیچے سے ہو گئی تھی, مطلب جو چیز اوپر ہے وہ بھی وہی نیچے رکھو, یا نیچے والی اوپر رکھو. اوپر سوکھا رکھا ہے, نیچے گیلا رکھا ہے, تو کس کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ من غشنا فلیس منا,
جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. انسپیکٹر کا تقرر کیا کرتے تھے نگرانی کے لیے, خواتین الگ ہوتی تھیں, مرد الگ ہوتے تھے. قبضہ مافیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول کیا, فرمایا کہ جو شخص زمین بارش برابر بھی زمین پہ قبضہ کرے گا نا, وہ قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق بنایا جائے گا. تو وہی بات کہ معاشی سسٹم کو بھی درست کرنے کے لیے ایکشن بھی لینا ہے کرپشن کے خلاف, اور اسٹریٹجی بھی دینی ہے معیشت کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ واعظ و تلقین اور نصیحت بھی کرنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. اسی طرح ایک اور میں بات کروں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابن الطیبی الاسدی کو کسی علاقے میں ٹیکس جمع کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو ٹیکس کی رقم تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی, اور کچھ ان کے پاس گفٹس بھی تھے, تحفے تحائف. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تحفے انہوں نے لوگوں نے مجھے پرسنل کیپیسٹی میں دیے ہیں, جب میں گیا تھا ذاتی حیثیت میں مجھے تحفے دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر اتنا غصہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بلند مقام پہ کھڑے ہوئے, اور یہ الفاظ ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹیکس جمع کرنے والے آ کر کہیں کہ یہ چیز تو ریاست کی ہے اور یہ چیز ہمیں تحفے میں ملی ہے, ان کو ان کے والدین کے گھر میں بیٹھے رہنے دو. یہ الفاظ ہیں ان کے والدین کے گھر میں بیٹھے رہنے دو, پھر میں پوچھتا ہوں کہ انہیں کون تحفہ دیتا ہے. صحیح. خدا واحد کی قسم, غیر قانونی اور ناجائز طریقوں سے کمایا گیا مال قیامت کے روز ان کے مالکوں کی گردن پر لدا ہوگا. اور پھر کہا کہ یہ بات میں نے پہنچا دی, 3 دفعہ پوچھا, سب نے کہا کہ جی رسول اللہ پہنچا دی ہے. خاص کر پاکستان کے سینیریو میں کبھی توشہ خانے سے گھڑی غائب ہو جاتی ہے, تو کبھی ہار غائب ہو جاتا ہے, کبھی کچھ غائب ہو جاتی ہے, تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مجھے پرسنل حیثیت میں گفٹ ملے. پرسنل حیثیت کیا ہوتی ہے بھائی؟ ذاتی حیثیت کوئی نہیں ہوتی. آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو دی جانے والی ساری چیزیں سرکار کی امانت ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دیا جس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے, اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا چاہیے. پھر ایک اور سسٹم کا اگر ہم تذکرہ کریں مختصر انداز میں, جو بلدیاتی سسٹم ہے, جی یہ بڑا مسئلہ ہے. اس کے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست ہدایات دی ہیں. مختصر میں بتاؤں کہ ایک تو جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینسس کروائے, اور پہلے جو مردم شماری ہوئی ہے ان میں 1500 مسلمان گنے گئے. تو مردم شماری کی بڑی اہمیت ہے, یہ ہر 3 4 5 سال بعد ہونی چاہیے, پیور ہونی چاہیے. مردم شماری ہوگی, آپ کو پتہ ہوگا کہ اتنے آپ کے وسائل اور اس طرح آپ تقسیم کریں گے لوگوں کی حساب سے. یہی مردم شماری ہے جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی تعداد تمام جنگوں میں ہمیں معلوم ہے. سیرت نگاروں نے بالکل ایگزیکٹ, سب کو پتہ ہے بدر میں 313 تھے, احد میں 700 تھے, خندق میں 1000 تھے, تبوک میں 30,000 تھے, فتح مکہ پہ 10,000 تھے, غزوہ حنین اور طائف میں 12,000 تھے. سب کو یہ بات معلوم ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ کیلکولیشن ریکارڈ مینٹین بہت زبردست ہوا کرتا تھا. گلیوں کی چوڑائی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا ایک اور بات کی کہ 10 سے 15,000 آبادی ہو جائے تو نیا شہر بسا لو. یہ آج دنیا کے لیے بڑا زبردست اسٹریٹجیکلی پیغام ہے. گلیوں کی چوڑائی کے حوالے سے بتایا ہے کہ تمہاری گلی کے 2 گھروں کے درمیان 7 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو یہ تقریباً اگر آپ کہیں کہ 14.5 فٹ بنتا ہے, 14.5 فٹ کی گلی. یہ کب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گلیاں اتنی چوڑی ہونی چاہیے کہ 2 اونٹ لدے پھندے جن پر سامان ہو بیک وقت ایک دوسرے کو کراس کرتے ہوئے گزر جائیں. مطلب اگر ہم آج کے دور میں کہ ڈاکٹر صاحب تو 2 ٹینکر یا بڑی گاڑیاں, ٹرک ٹرالی جو ہے کم از کم 50 فٹ ہونی چاہیے کہ یہ گزر سکیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں ایک آئیڈیا دیا ہے نا, جی بالکل, اس آئیڈیا کو سنت کے حساب سے آج امپلیمنٹ کرنا ہے. گھروں کے حوالے سے کہا کہ کشادہ ہونے چاہیے, 4 کمرے ہونے چاہیے, بڑے ہونے چاہیے, عیاشی اور لگژری نہیں ہونی چاہیے. ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑا گھر بنایا, عالی شان بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا, انہوں نے گرا دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پانی کا انتظام, آج ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں, کہیں پنج آب ہے, ہاں پانی خرید کے پیتے ہیں, جی ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی ضرورت تھی, فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما خریدے گا؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑے, بیر روما خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. تجاوزات کے خاتمے کے حوالے سے فرمایا کہ خبردار راستوں میں نہ بیٹھو. صفائی کے حوالے سے تو آج آپ دیکھیں کراچی سے لے کر خیبر تک, کشمور سے گوادر تک, کالام سے نیچے آپ آ جائیں ہاکس بے تک, ہر جگہ ایک چیز ملے گی, کچرا. تو صفائی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی نصیحت بھی کی ہے. تفریحی مقامات آباد کرنے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی گیلی گھاس, سبز گھاس نہ اکھاڑی جائے.
تفریح رہنے دیجیے. یہاں شکار کے جانور ہیں ان کو نہ بھگایا جائے. اچھا. درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے. یہ بڑی کیٹیگوریکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی ہے اس کے حوالے سے. تو یہ کچھ سسٹم تھے کہ جس کی بنا پر پولیس کا پورا سسٹم قائم کیا, عدالت کا پورا سسٹم قائم کیا, وزارت دفاع قائم کی. اصحاب صفہ جو تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے تعلقات تو ان کو مختلف مشنز دیے. ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کرایا کرتے تھے. ایک اور میں ٹاپک ہے اس پہ عموماً ڈسکشن کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفریحات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اپنی زندگی میں تفریح کی ہے. اچھا, ہمارے یہاں خاص کر معذرت کے ساتھ کچھ اسلام کو ریپریزنٹ کرنے والے افراد تفریحات کے خلاف ہوتے ہیں. جی گناہ ہو جائے گا, باہر نکل جائیں گے. او بھائی, میرے نبی نے تفریح کی ہیں, انہوں نے اس کو موٹیویٹ کیا ہے, اپنی فیملی کو تفریح کرائی ہے. اب آپ یہ دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں تہمت بیان کر نہاتے تھے, انجوائے کرتے تھے. بارش ہو رہی ہے, انجوائے کر رہے ہیں. ٹھیک. سوئمنگ پول میں, تالاب کہہ لیں آج کے الفاظ میں, سوئمنگ پول جوڑیاں بناتے تھے. صدیق اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جوڑی ہوتی تھی, وہاں سے 2 صحابہ کرام کی. اب ریس لگا رہے ہیں سوئمنگ کے دوران. باغ کی سیر کا بڑا شوق تھا, وہاں پہ چلے جاتے تھے, بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کبھی تفریحاً کنویں میں ٹانگ لٹکا کے بیٹھ گئے, باتیں کر رہے ہیں. اس کو میں کہتا ہوں, ایک بڑے اچھے ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال سرجن ہیں, ویسے وہ بہت اچھے گفتگو کرتے ہیں, موٹیویشنل لیکچرر ہیں, اسپیکر ہیں. تو انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی, لیئر ٹائم. اچھا. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم چونکہ ویسے اس زمانے میں ایک مشین بن چکے ہیں. مجھے بڑی بات پسند آئی. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس مشینی زمانے میں بھی نا ہفتے میں کم از کم ایک دن آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, بلا کسی مقصد کے بیٹھ جائیں, کوئی آبجیکٹو نہ ہو بیٹھنے کا. بیٹھیں, باتیں کریں, گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ, گپے لگائیں, پرانی یادیں تازہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو اتنا فریش کر دے گی کہ اگلا ایک ہفتہ آپ کا نکل جائے گا. جی بالکل. پھر میں نے اس کو سیرت میں تلاش کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کام کیا ہے. کنویں پہ بیٹھے ہوئے, ٹانگ لٹکا کے, ایک طرف صدیق اکبر ہے, عمر فاروق ہیں, دیگر صحابہ کرام, پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں. کبھی مسجد نبوی میں بیٹھ کے پرانے دور جاہلیت کے زمانے کی باتیں ہو رہی ہیں اور قیقے لگ رہے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کہ لوگوں کو ہم نے اصل میں ایسا پورٹریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنا ہے, بالکل تبسم نہیں دینا, مسکراہٹ. اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہے, سمپل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ ہمیں بھی کرنے چاہیے. شادی کے موقع پر گانے بجانے کی حوصلہ افزائی کی ہے اور مثبت شاعری کی حوصلہ افزائی کی ہے. پھر ایک اور حدیث ساتھ ہی میں بات کرتے چلوں, یہ میں عموماً کہتا ہوں کہ اس کو گھر میں لکھ کے لگا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے, اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنی ازواج سے تعلقات تھے اتنے شاندار تھے, اتنا بڑا اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے کہ اسے اپنانا چاہیے. اسے ڈسکس ہی نہیں کرتے مسئلہ یہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشی تلوار سے کھیل رہے ہیں, عید کا موقع ہے, ان کو تلوار سے کھیلتا ہوا دیکھنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ اپنی تھوڑی رکھی اور دیکھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے رہے, یہاں تک کہ وہ خود تھک کے چلی گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, مطلب انہیں آؤٹنگ کرا رہے ہیں, ریس لگا رہے ہیں. کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ یہ ریس جو لگائی ہے مدنی دور میں لگائی ہے, ظاہر سی بات ہے کسی جنگ سے واپسی پہ لگائی ہے. ایگزیکٹ میں جنگ کا نام یاد نہیں ہے, لیکن کسی جنگ سے واپسی پہ لگائی ہے. ٹھیک ہے, اور جنگ سے واپسی کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کا دور ہوگا. مدینہ کے دور کو بھی کم سے کم بھی اگر آپ کریں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 55 سال ہوگی, کم سے کم میں بتا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے, 55 سال کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ ریس لگا رہا ہے. اچھا, میں سوچتا تھا کہ باقی لوگ کھڑے ہوں گے, نہیں ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام کو کہا کہ آپ لوگ آگے جائیں, خود پیچھے رہ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور ریس لگا رہے ہیں. پہلی دفعہ میں حضرت عائشہ جیت گئیں, پھر اگلی کسی جنگ پہ لگائی, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور فرمایا کہ یہ اس ریس تمہاری شکست کا بدلہ ہے. تو یہ میسج دینا تھا امت کو کہ یار یہ ہوتی ہے محبت اور یہ آؤٹنگ کرانا. تو آج ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ اپنی فیملیز کا آؤٹنگ کرائیے, جتنی جس کی جو استطاعت ہے ان کو گھمائیے پھرائیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل سیرت سے ثابت ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اور اسی طرح جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت, اس کی آپ مثالیں پڑھتے چلے جائیں. وقت کم ہے, میں 2 مثالیں دوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی ہیں. کھانا کھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے اور عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم نے کہاں سے پانی پیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جگہ بتائی
پورا گلاس گھمایا اور اسی جگہ سے اپنے ہونٹ ٹچ کیے ہیں جہاں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہونٹ ٹچ کیے تھے. صرف پیغام یہ دینا تھا کہ دیکھو یہ ہوتی ہے محبت. یہ شاید پھر آسان سنت ہو. اگلی بات جو میں کہنے چلا ہوں بہت مشکل سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوٹی کی جو ہڈی ہوتی ہے نا وہ چوس کے رکھی دسترخوان پر. ختم ہو گیا, ہڈی تو نہیں کھائی جاتی. وہی اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوبارہ وہ چوسی اور پھر رکھی. صرف امت کو پیغام دینا ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یہ محبت ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے. ہمارے یہاں مطلب اول تو ایک نارم ہے کہ بیوی پاؤں کی جوتی ہے اور اس کو پروٹوکول نہیں دینا اور یہ اور اس طرح کی باتیں مشہور بھی ہیں, کہیں کہیں اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تعلق ہونا چاہیے. آٹا گوندتے تھے, برتن دھوتے تھے, جھاڑو لگاتے تھے, یہ وہ سارے کام ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو گھر کے کام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں, جو ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شرم و جھجک کی ضرورت نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس کی مدد بھی کرانی چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ تو وہ پورا نظام تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل کر کے دے گئے ہمیں, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی بھی تو ہونی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر ایک بہت اہم خطبہ جو ہے وہ دے دیتے ہیں, خطبہ حجۃ الوداع. تو یہ جو حج کا سفر ہے اور خطبہ حجۃ الوداع ہے, اس کے بارے میں. حج جو ہے پہلے تو زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا تھا, لیکن اس اسپرٹ کے ساتھ نہیں تھا, نہ اس میں اندر یہ چیزیں ہوتی تھی جو اب ہوئی ہیں. باقاعدہ جو اس کی تعلیمات آ گئی تھیں وہ 8 ہجری میں آ گئی تھیں. 8 ہجری میں رمضان میں مکہ فتح ہو گیا. رمضان, ذیقعد, شوال, ذیقعد, ذی الحج. تو ذی الحج میں حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا, ان کی سرپرستی میں حج ہوا پہلا. صحیح. اور 9 ہجری میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حج کرنے کے لیے, ان کی سرپرستی میں ہوا, ان کی لیڈرشپ میں ہوا. اور 10 ہجری میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلا اور آخری حج ادا کیا ہے. صحیح. اور اس حج میں جو پھر حج کے دن 9 ذی الحجہ کو جو خطبہ حجۃ الوداع ہے, وہ آسان الفاظ میں انسانی حقوق کا عالمی منشور, پورا ایک منشور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کیا ہے. اس کے میں مختصر نکات, ویسے تو بچپن سے درسی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ انسان برابر ہیں, کوئی نہ گورے کو کسی کالے پر, نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. فضیلت ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر ہے. ساری نسلی عصبیت کا خاتمہ اور فخر و غرور کا خاتمہ, غلاموں سے حسن سلوک, زمانہ جاہلیت سے کہ خون اور سود سارے معاف کر دیے. اور کہا کہ سب سے پہلے میں عباس کا خون معاف کرتا ہوں, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا سود معاف کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بزنس مین تھے, ان کو لوگوں نے پیمنٹ کرنی ہوگی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, وہ جو بھی پیمنٹ ان پہ لوگوں پر ڈیو ہے وہ عباس کی طرف سے میں اس کی معافی کا اعلان کرتا ہوں. وارثوں کے حقوق ادا کیے بتائے, قرض کے بارے میں ہدایت دی کہ قرض لازماً ادا کرو, بزور طاقت کسی سے کوئی چیز نہ لو. شوہر کی اجازت کے حوالے سے کہا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ شوہر کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے. بیویوں اور شوہروں کے حقوق پر بہت زور دیا. بڑا یہ بات کہی کہ عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اور ان کو اگر تم تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ اور ایک میری سنت ہے. پھر آخر میں فرمایا کہ بتاؤ کیا میں نے ساری بات پہنچا دی ہے, تبلیغ کر دی ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہاں. اور اس سے آپ چونکہ بہت بڑا 1.25 لاکھ کا مجمع تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات تھے اس کو ربیعہ بن امیہ اور جریر بن عبداللہ, ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ ایک کے بعد ایک لوگوں تک پہنچائے. تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجۃ الوداع تھا, آخری اور پہلا حج جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. صحیح. حجۃ الوداع کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اشارات مل رہے تھے کہ کیا اب جانے کا وقت قریب ہے؟ جی ہاں, بس پھر واپس آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی اس حوالے سے کوئی ڈسکشن کی ہے. آخری خطبہ بھی ایک دفعہ پھر مدینہ کے اندر دیا ہے. اس میں بھی کہا کہ مجھ پر اگر کسی کا کچھ ادائیگی ہے وہ میں واپس کرتا ہوں, بتا دے. لوگوں نے بتا دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے کھلے دل سے تعریف کی. پھر یہ بھی بتایا کہ اے انصار, تم دیکھو گے کہ میرے بعد
تمہارے پسندیدہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے. مہاجرین و انصار کی جو آپس میں کچھ چپخلش تھی اس کی طرف اشارہ کیا, لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھنا. اور پھر یہ کہا کہ کرپشن کے حوالے سے منع کیا کہ نہیں ہونے چاہیے. بقیع کا وزٹ کیا, جنت البقیع کا, اور شہدائے احد کے لیے بھی دعائیں کیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے. جو احد میں شہید ہوئے 70 افراد, ان کے پاس جا کے دعا کی. اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری مہم پر روانہ کرنے کا اعلان کیا. بس پھر ربیع اول آ گیا ہے, ہجرت کا 11واں سال ہے. آخری ہفتے میں طبیعت بڑی بوجھل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے. پھر وفات سے پہلے 5 دن پہلے غشی کی سی کیفیت طاری ہوئی, اور پھر 4 دن پہلے کی بات ہے کہ 3 وصیتیں کیں. کہا کہ میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ یہود و نصارہ کو اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دو, اور جو وفود آتے ہیں ان کی ویسی وصیت کرنا, ان کی اہتمام کرنا, خدمت کرنا جیسے میں کرتا رہا ہوں, اور کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میری جگہ جماعت کرائیں. حضرت عائشہ نے بھی منع کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں, تو کہا کہ نہیں, میں نے کہا ہے, حکم دیا ہے کہ صدیق اکبر نے پھر 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پڑھائیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور پھر ایک دن پہلے غلاموں کو آزاد کر دیا, اور جو بھی سامان تھا وہ صدقہ کر دیا. حال یہ تھا کہ آخری رات دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا گھر میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑوس سے وہ تیل ادھار مانگ کر رات کے لیے روشنی کی تھی, روشنی کا انتظام کیا تھا. پھر بس آخری وقت آیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی پہلی مرتبہ, تو وہ رونے لگیں. دوسری دفعہ کی تو وہ مسکرا اٹھیں. بعد میں صحابیات نے پوچھا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا, تو وہ رونے لگیں. ظاہر سی بات ہے, بیٹی تھیں. اور پھر کہا کہ تم جنت میں خاتون جنت کی سردار ہوگی, تو وہ اس پہ مسکرا پڑیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخری وقت میں ٹیک لگایا, انہوں نے مسواک کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی اور چھت کی طرف بلند کی, اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی, اور کہا کہ اے رفیق اعلیٰ, اے اللہ رفیق اعلیٰ, یہ الفاظ استعمال کیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ جھک گیا اور رفیق اعلیٰ سے جا ملے. پھر وہ مشہور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اس دنیا میں سر قلم کر دوں گا. تو پھر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بڑی حکمت اور تدبر سے انہوں نے اس وقت معاملات سنبھالے اور صحابہ کرام کو جمع کیا, اور وہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل. اس سے پہلے بھی رسول آئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے, تو دنیا سے گزر گئے ہیں. پھر وہ تجہیز و تکفین حضرت عباس, حضرت علی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے, ان سب نے غسل دیا. اور پھر جنازہ, انفرادی جنازہ ہوا ہے, لوگ آتے تھے اور پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے, اور پھر تدفین ہوئی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات تھے. یہاں رک کر میں ایک اور اسٹوری چھوٹی سی شیئر کرتا ہوں عموماً آڈینس سے. 1898 میں ایک اسرائیل کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام گولڈا میئر تھا. یہودی تھی, یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی. بڑی ہوئی, وہ ایجوکیشن اس کی چلتی رہی. بعد ازاں یونیورسٹی میں وہ اس کی اپائنٹمنٹ ہو گئی اور پروفیسر ہو گئی. پھر وہ پولیٹکس میں آ گئی اور سیاست میں اس نے قدم رکھا. پھر اس کی پارٹی جیتنا شروع ہوئی, تو پہلے وہ وزیر داخلہ بنی, پھر وزیر خارجہ بنی, اور بعد ازاں وہ اسرائیل کی وزیر اعظم بنی. 1969 سے 1974 تک وہ اسرائیل کی وزیر اعظم رہی. اس دوران کہا جاتا ہے کہ 11 عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا, اور اس میں اس نے پھر کیبنٹ کا اجلاس بلایا. انہوں نے کیلکولیشن کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم چھوٹے سے ملک ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو لہٰذا ہم جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے ہیں. تو اس نے کیبنٹ میں بھی مخالفت کی. بعد ازاں اس نے اپنے طور پر ڈیل کی, امریکن سینیٹر سے رابطہ کیا, وہ آیا. وہ بڑی تفصیل ہے, اس کو اپنے گھر میں کچن میں بٹھا کر چائے کی پیالی پر اس سے ڈسکشن ہوئی, اور اس سے کہا کہ دیکھو ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے, آپ ہمیں اسلحہ پرووائڈ کریں گے, ہم اتنے پیسے دے سکتے ہیں. ساری ڈیل ہو گئی. اس کے بعد اس نے قوم سے خطاب کیا. قوم سے خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھیے
تاریخ نا دسترخوان پر موجود کھانے نہیں گنا کرتی. تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ کس کے دسترخوان پر انڈے اور پراٹھے آملیٹ اور جیم موجود ہیں. تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ آپ آزاد رہے ہیں یا غلام رہے ہیں. اگر ہم نے ہتھیار ڈال دیے تو تاریخ میں داستان بھی نہ ہوگی, تمہاری داستان ہوگی. تو اس کے لیے اب ہم کیا کریں گے؟ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں. اس نے کہا کہ ہم پوری قوم اپنے ایک وقت کا کھانا ڈراپ کر دیں گے, ایک وقت کے کھانے پہ گزارا کریں گے, اور اس سے جو بچت ہوگی وہ قومی خزانے میں ہم شامل کریں گے, اور ہم لڑیں گے, آخری وقت تک لڑیں گے, ہم مقابلہ کریں گے, ہتھیار نہیں ڈالیں گے, کیونکہ بے شک اپنے کھانے پہ کمپرومائز کریں گے, اپنی ڈائٹ پہ, لیکن ہتھیار نہیں ڈالیں گے, کیونکہ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ نے کیا کھایا ہے کیا نہیں کھایا. بات ختم ہو گئی, قوم کنونسڈ ہو گئی, کیبنٹ کنونسڈ ہو گئی, پیسے جمع ہونے شروع ہوئے قومی خزانے میں, اسلحہ خریدا گیا, جنگ ہوئی, اور ایک ہفتے کے اندر 11 عرب ممالک کو چھوٹے سے اسرائیل نے شکست دے دی. بات ختم ہو گئی. اسرائیل ابھی بھی دنیا کے نقشے پہ موجود ہے. اس کے بعد یہ ریٹائر ہو گئی 1974 میں, 1979 میں جا کے پھر اس کا انتقال ہوا ہے. تو اس دوران یہ اپنے گھر میں رہتی تھی. تو واشنگٹن پوسٹ کا ایک صحافی اس کے پاس پہنچا, اور اس نے کہا کہ آپ نے فلاں موقع پر جب یہ جنگ ہو رہی تھی تو آپ نے ایک آرگومنٹ پیش کیا تھا, اور آرگومنٹ یہ تھا کہ تاریخ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے گھر میں دسترخوان پر انڈے جیم پراٹھے موجود ہیں یا نہیں ہیں. تاریخ یہ دیکھتی ہے کہ آپ نے اپنی دفاع کے لیے, آپ نے اپنی آزادی کی کتنی تیاری رکھی ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ تھا جس سے پوری قوم کنونسڈ ہوئی اور آپ کامیاب بھی ہوئیں. یہ آرگومنٹ آپ نے کہاں سے لیا؟ اس گولڈا میئر نامی یہودی وزیر اعظم نے بتایا کہ جب میں چھوٹی تھی, یونیورسٹی میں ہوتی تھی, کمپیریٹیو ریلیجن کا مجھے بڑا شوق تھا. مختلف ادیان کو میں اسٹڈی کیا کرتی تھی. اس میں نے اسلام کو پڑھا, اور اسلام کو بہت ڈیپلی میں نے اسٹڈی کیا. ان کے جو نبی آئے تھے ان کی سیرت کو, ان کی جو پوری بایوگرافی تھی, میں نے اس کو تفصیل سے پڑھا. اور جب میں ان کی بک کے آخری لمحات میں پہنچی تو رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے گھر میں دیا جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا, لیکن اس وقت بھی ان کے کمرے کی دیوار پر 11 تلواریں موجود تھیں. کہنے لگی میں نے وہاں سے میسیج ریسیو کیا کہ بے شک آپ کے گھر میں دیا جلانے کو تیل نہ ہو, آپ کے دسترخوان پر کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہو, لیکن آپ نے اپنے دفاع کی, اپنی آزادی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور دفاع کی تیاری پوری کرنی ہے. اس نے کہا کہ یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں, لیکن یہ کسی اور سے شیئر نہیں کرنا, ورنہ اس سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو جائے گی. بات ختم ہو گئی, یہ بھی بھول بھال گیا. پھر جب یہ اس کی ڈیتھ ہونے لگی, اس نے پھر کسی اور سے شیئر کیا تو یہ بات ہم تک پہنچی ہے. عزیزان محترم, ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورا پڑھ کر اس کی بنیاد پر اپنی خارجہ پالیسی بنائی, اپنی ملک کی خارجہ پالیسی بنائی, اور جس کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوئے. آج ہم بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے, ان کی نعتیں پڑھنے والے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھنے میں ہم ابھی بھی بہت کوتاہی کرتے ہیں, اس سے بہت دور ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مکمل پڑھا جائے, سمجھا جائے, اس کی بنیاد پر اپنی گھریلو پالیسی, اپنے ملک کی داخلہ پالیسی, اپنے ملک کی خارجہ پالیسی, اپنی فیوچر پالیسی جو بھی ہے وہ سب اسی بنیاد پر بننی چاہیے, تاکہ دنیا کے اندر ہم ایک کامیاب حیثیت میں زندگی گزار سکیں. چونکہ کامیابی کا واحد سورس اگر ہمارے پاس ہے وہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, اس طویل ایپیسوڈز میں سلسلے میں آپ نے ساتھ دیا, اور موجودہ صورتحال میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ اسی طرح مسلمان کے لیے تو کیا غیر مسلم کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے جس طرح کہ آج سے 1400-1450 سال قبل تھی. تو ہمارا یہ سلسلہ, یہ اس سلسلے کا آخری پروگرام تھا, اور اسی آخری پروگرام جو ہے اس سے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اس پروگرام کو بلکہ اس پورے سلسلے کو آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہے تھے ہمارے اسٹوڈیو انجینئر واجد محمود صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سنتے رہیے گا رفاع FM 102.2. اصغر خان عسکری کو اجازت, اللہ نے نگہبان.